अस्सलाम वालेकुम। जब नाक के अंदर की झिल्ली सूज जाती है, छींकें आने लगे और पतला पानी नाक से बहने लगे तो इसे ज़ुकाम कहा जाता है। जब हलक की झिल्ली सूज जाए, इस वजह से खांसी आने लगे तो इसे नज़ला कहा जाता है। ज़ुकाम पकने में 3 दिन, बहने में 3 दिन और खुशक होने में 3 दिन लगते हैं। इस तरह से अमूमी तौर पर ज़ुकाम के ठीक होने में 8-9 दिन तो लग ही जाते हैं। ज़ुकाम में नाक, गले, सांस की नालियों के बालाई हिस्सों में दर्द वायरस की वजह से होता है। इस बीमारी के शुरू में गले में खराश, नाक में तनाव, फिर नाक बहने, छींकें आने के साथ आंखों में सुर्खी और नमी ज़ाहिर होती है। ज़ुकाम अगर गर्मी के मौसम में हो तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि जिस्म के अंदर ज़्यादा हरारत होने पर ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने को दिल करता है और इनके पीने से खांसी ज़ुकाम में इजाफ़ा हो जाता है। अगर कोढ़ के मरीज़ को ज़ुकाम हो जाए तो ये इस बात की अलामत है कि मज़ीद इलाज की ज़रूरत नहीं, अब मरीज़ तंदुरुस्त हो जाएगा। सर्दी लगना, गर्म खाना खाने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी पीना, खट्टी और ठंडी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, गर्दो गुबार और धुएँ का नाक में जाना ज़ुकाम होने की बड़ी वजूहात में शामिल हैं। ऐसे अफराद जिनके पट्टे और असाब कमज़ोर हों वो जल्द ज़ुकाम में मुब्तला हो जाते हैं। मैदा, आंतों की कमज़ोरी, कब्ज़ से भी ज़ुकाम हो जाता है। नज़ला ज़ुकाम को मामूली मर्ज़ नहीं समझना चाहिए। इसकी वजह से हल्क में सूजन पैदा हो सकती है, खांसी, नमूनिया, दिक हो सकता है, आँख, कान, नाक के मसाइल हो सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम शुरू होने पर 1 या 2 वक़्त खाना ना खाया जाए तो जल्दी आराम आ जाता है, या फिर जल्द हज़म होने वाली सादा ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए। नज़ला ज़ुकाम के दौरान ज़रूरी है कि हर 2 घंटे बाद 60 मिलीलीटर पानी पिया जाए। दालचीनी आधा चाय का चम्मच पानी 1 कप में अच्छे से जोश देकर उतार कर नीम गर्म लेना नज़ला ज़ुकाम में फ़ायदेमंद है। बनफशा 1 चाय का चम्मच पानी 1 कप में जोश देकर उतार कर छान कर नीम गर्म लेना भी फ़ायदा पहुंचाता है। गंदम का भूसा 2 चाय के चम्मच का जोशांदा नमक या शक्कर या फिर स्याह मिर्च के साथ इस्तेमाल करना मुफीद है। पानी 1 कप जोश आने पर उतार लें। अब इसमें शहद 1 चाय का चम्मच मिक्स करके नीम गर्म लेना ना सिर्फ जरासीम ख़त्म करने में मदद देगा, बल्कि इससे क़ुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफ़ा हो जाएगा। इस गर्म मशरूब में लीमू 1 अदद का रस शामिल करने से ये मज़ीद फ़ायदेमंद हो जाता है, बशर्ते कि खांसी ना हो। मुर्गी की यखनी खांसी, नज़ला ज़ुकाम का बेहतरीन कुदरती इलाज है। दिन में मुर्गी की यखनी के 3 कप लेना मुफीद साबित होता है। सयाल अशिया के इस्तेमाल से रतूबत ज़्यादा खारिज होती है, जो हकीकत में नज़ला के जरासीम से भरपूर होती है। ये जितनी ज़्यादा खारिज होगी, नज़ला के असरात उतने ही कम होते जाएंगे। मुर्गी की जगह काले चनों की यखनी भी इस्तेमाल की जा सकती है, या फिर मूंग मसूर की पतली दाल शोरबे की तरह लेना मुफीद है। इस शोरबे में पकाते वक़्त अदरक, लहसुन, हरी मिर्च पीस कर मिक्स करके लेने से जिस्म की हरारत और तवानाई में इजाफ़ा हो जाता है। दिन में 5-6 मरतबा नमकीन पानी नाक में वज़ू की तरह से डालना मुफीद है। इससे नज़ला के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, वर्म कम होता है, सांस लेने में आसानी हो जाती है। नीम गर्म नमकीन पानी के गरारों से गला साफ़ हो जाता है, और गला खुश्क हो तो मिश्री का छोटा टुकड़ा मुंह में चूसना मुफीद है, या फिर लौंग या दालचीनी का टुकड़ा मुंह में रख कर चूस लें। इससे बलगम बआसानी खारिज होगी। नज़ला के साथ बुखार भी हो तो भी गरारे करना मुफीद है। नज़ला में इब्तदा में सपिस्तान, बहीदाना और उनाब आधा चाय का चम्मच पानी 1 कप में जोश देकर छान कर मिश्री या शक्कर से मीठा करके पीने से पेचीदगी पैदा नहीं होती। शक्कर की जगह शहद या बनफशा का शरबत 1 चाय का चम्मच शामिल किया जा सकता है। नज़ले को रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्द रोकने की कोशिश में कान, आँख, गले, दिमाग और फेफड़ों पर
اس کے برے اثرات ہو جاتے ہیں۔ اسے روکنے سے دمہ کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ اگر روکنے کی صورت میں نزلہ کے اثرات کان تک جائیں تو پھر کم سنائی دینے کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اگر اس کے اثرات سانس کی نالیوں تک چلے جائیں تو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ سب مرض ایک جیسے ہیں اور ان کا اصول علاج ایک ہی ہے۔ نزلہ میں آرام کرنا چاہیے اور ایسا جوشاندہ استعمال کرنا چاہیے جو خون کو جوش میں نہ لائے بلکہ سکون کا باعث بنے۔ اس کے لیے عناب بہترین ہے۔ عناب 5 عدد کو پانی 1 کپ میں جوش دے کر چھان کر نیم گرم پینا فائدہ پہنچاتا ہے۔ حرارت کم کرنے اور بلغم کو گاڑھا کرنے کی تدبیر کرنا چاہیے۔ کیتلی میں پانی بھر کر جوش دیں اور بھاپ سے ناک اور حلق کو گرم کریں۔ یہ عمل ہوادار جگہ پر ہرگز نہ کریں۔ نیم کے چند تازہ پتے دھو کر تازہ پانی کے ساتھ جوش دے کر چھان کر نمک ملا کر غرارے کرنے سے بھی آرام آتا ہے۔ وٹامن سی کا بکثرت استعمال کرنا چاہیے۔ سفوف پوست آملہ 1.5 چائے کا چمچ پانی 1 کپ میں اچھے سے جوش دے کر صبح شام استعمال کرنا فائدہ دیتا ہے۔ پوست آملہ کے استعمال سے نزلہ سے ہونے والا ورم جلد ختم ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کے پیدا ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ جب ورم اتر جائے تو مقوی غذا استعمال میں لائیں۔ گوشت کی یخنی چند دن استعمال میں لائیں۔ نزلہ زکام میں ناک کی صفائی پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ تازہ ہوا میں سانس لینا بھی مفید ہے۔ موسم سرما میں سنترے کا جوس گرم کر کے پینے سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایسے افراد جو سردی کے موسم میں روزانہ سنترے کا جوس باقاعدہ استعمال کرتے ہیں انہیں زکام نہیں ہوتا۔ غسل کرنے کے بعد باتھ روم سے نکلنے کے بعد دونوں پیروں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا زکام سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناک کے اندر کے بال کوڑ کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ جب جراثیم سانس کے ذریعے ناک میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی کچھ مقدار بالوں کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ مکھن، دیسی گھی، بادام روغن، باداموں کی سردائی کا استعمال زکام سے بچانے میں معاون ہے۔ مچھلی کا تیل زکام سے بچانے میں بہت اہم ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ برفانی سمندروں کی مچھلیوں کے جگر کا تیل لینا چاہیے کیونکہ وہ یخ بستہ پانیوں میں رہ کر بھی سردی سے محفوظ رہتی ہیں اور ان کے دفاعی نظام کے کچھ اجزاء اس تیل کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر زکام سے بچاتے ہیں۔ گرم نزلہ میں آنکھیں، چہرہ سرخ، ناک، سینہ اور گلا میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ خارج ہونے والی رطوبت گاڑھی اور تیز ہوتی ہے اور سرد نزلہ میں جسم سرد ہوتا ہے، گرمی اور جلن محسوس نہیں ہوتی۔ ناک سے بہنے والا مواد کبھی گاڑھا کبھی پتلا ہوتا ہے اور اس میں تیزی نہیں ہوتی۔ بہی دانہ آدھا چائے کا چمچ، عناب 3 عدد، سبستان 9 عدد کو پانی 1 کپ میں جوش آنے پر تھوڑا پکا کر اتار کر چھان لیں۔ اسے شربت بنفشہ 1 چائے کے چمچ کے ساتھ نیم گرم استعمال کرنا مفید ہے۔ گرم نزلہ ہو اور حلق سے اگر خون آتا ہو تو کیکر کی گوند کتیرا ملٹھی 1 گرام کو پیس کر خمیرہ خشخاش 1 کھانے کا چمچ کے ساتھ استعمال کرنا مفید ہے۔ ساتھ میں بہی دانہ آدھا چائے کا چمچ، عناب 5 عدد، سبستان 9 دانہ کو پانی میں جوش دے کر شربت خشخاش یا شربت بنفشہ 2 کھانے کے چمچ ملا کر صبح شام لینا مفید ہے۔ مروہ ایک خوشبودار درخت ہے۔ اس درخت کے پتے سونگھنے سے بھی جمع و نزلہ نکل جاتا ہے۔ یہ ناک کو کھولنے کے ساتھ اس کی جھلیوں کے ورم اتار دیتا ہے۔ پرانی دردوں پر اس کا لیپ کریں تو سوجن ورم تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے پتوں کو کوٹ کر چوٹوں کے نیل پر لگایا جائے تو ورم اتارنے کے ساتھ نیل کوئی بھی ہو اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ ابلتے پانی میں شہد 1 چائے کا چمچ مکس کر کے
اسے چائے کی طرح دن میں 4 بار یا 5 بار پینا نزلہ زکام میں بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ زیتون کا تیل ایک چائے کا چمچ صبح نہار منہ اور عصر کے وقت خالی پیٹ لینا بھی مفید ہے۔ انجیر 2 دانے، ملٹھی چوتھائی چائے کا چمچ، میتھرے 1 چائے کا چمچ، جو کا آٹا چوتھائی کپ بھون کر پانی کے ساتھ سوائے شہد کے باقی سب اجزاء ملا کر پتلا شوربے کی طرح پکا لیں۔ اب اسے پینے سے قبل شہد 1 چائے کا چمچ مکس کر کے صبح شام لینا نزلہ زکام کھانسی میں مفید ہے۔ کلونجی کے 7 دانے باریک پیس کر ان میں زیتون کا تیل ملا کر ناک کے دونوں اطراف 1 قطرہ ڈالنے سے زکام کا آرام آ جاتا ہے۔ کلونجی 1 چائے کا چمچ، زیتون کا تیل 14 چائے کے چمچ میں ملا کر اسے آہستہ آنچ پر 5 منٹ پکا کر اتار کر چھان کر ٹھنڈا ہونے پر صاف خشک ڈراپر میں ڈال دیں۔ اب اس کا 1 قطرہ ناک کے دونوں اطراف ڈالنے سے زکام کا آرام آ جاتا ہے۔ چونکہ ناک میں ڈالنے والی جتنی دوائیں دستیاب ہیں وہ پانی سے بنی ہوتی ہیں اور ان کا فائدہ مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا ان کے مقابلے میں کلونجی اور زیتون کا تیل زیادہ مؤثر ہے۔ کلونجی اور زیتون کا تیل پرانے زکام سے لے کر ناک کے مسوں تک ہر بیماری میں یہ مفید ہے۔ مہندی جراثیم کش ہے اور گلے کی خراش میں فوری فائدہ دیتی ہے۔ مہندی کے پتے پانی میں چائے کی طرح ابال کر چھان لیے جائیں۔ اس جوشاندے سے صبح شام غرارے گلے کی تکلیف کو فوری آرام پہنچاتے ہیں۔ ناک کو تکلیف دینے والے چھلکوں کے لیے وضو کرنا کافی ہوتا ہے۔ ناک میں 2-3 مرتبہ پانی ڈالنے سے یہ نرم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ناک صاف کی جائے تو سارے چھلکے باہر آ جاتے ہیں۔ آئندہ چھلکوں کو بننے سے روکنے کے لیے ناک میں زیتون کا تیل لگانا مؤثر علاج ہے۔ صبح شام زیتون کا تیل لگانا کافی ہوتا ہے۔ کلونجی اور زیتون کے تیل کا مرکب صبح شام ناک میں لگانا بہترین ہے۔ اس سے چھلکے 2-3 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی معلوماتی اور یونیک ویڈیوز پر وقت موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔